السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زنیر روان۔ آج تاریخ 22 جولائی 2023۔ آج اس حکومت کو 1.5 سال ہونے کو ہیں اور یہ حکومت ختم ہونے کو ہے۔ آج سے جب 1.5 سال پہلے یہ حکومت آئی تو انہوں نے شروع دن سے لے کر آج تک ایک ہی کام کیا ہے: پابندیاں پابندیاں پابندیاں۔ پہلے انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر پابندی لگا دی، پھر انہوں نے بول نیوز کے اوپر پابندی لگا دی، پھر انہوں نے ایئر وائی نیوز کے اوپر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ یوٹیوبرز کے پروگرام تک بند کر کے رکھ دی ہے۔ ان کے سب سے پیٹ نہیں بھرا تھا، اب یہ پوری صحافت کے اوپر ہی پابندیاں لگانے چلے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب پیکا آرڈیننس عمران خان لے کے آیا، یعنی کہ صحافیوں کے لیے ایک نئے رولز، ایک نئی لیجسلیشن لے کے آیا، تو تمام صحافیوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس لا کے خلاف، اس امینڈمنٹ کے خلاف عدالت چلے گئے۔ اس وقت کی اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں ہے اور اس وقت کی اپوزیشن کی منسٹر جو اس وقت حکومت کی منسٹر ہیں مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات، اس وقت وہ صحافیوں کے ساتھ جاتی، احتجاج میں کھڑی ہوتی۔ بلاول بھٹو جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں وہ بھی صحافیوں کے ساتھ جاتے اور اس وقت یہ حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے اور کہتے کہ صحافیوں کے اوپر سراسر پابندیاں لگا رہے ہیں آپ لوگ، یہ ساری زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ صحافت کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب وہ خود حکومت میں آئے تو انہوں نے صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگانے کا سوچا اور اسمبلی کے اندر باقاعدہ بل لے کے آ گئے۔ اب اس بل کا مقصد صحافیوں کو سچ بتانے سے روکنا ہے۔ اس بل کا مقصد صحافی ان کی کارکردگی کو نہ دکھا سکے۔ اس بل کے اندر بہت سی شکیں شامل کی گئی جس سے لگتا یہ ہے کہ صحافیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پہلے تو یہ صرف ایک چینل کے اوپر، 2 چینل کے اوپر پابندی لگایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک ایسا آرڈیننس لایا، انہوں نے ایک ایسا قانون اسمبلی کے اندر پیش کیا منسٹر آف انفارمیشن نے، جس سے لگتا یہ ہے کہ صحافت سب کے لیے بند ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی کہ کوئی صحافی آپ کو سچ بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سچ وہی ہوگا جو پیمرا اپروف کرے گا، اور پیمرا آتا ہے حکومت کے نیچے، حکومت آتی ہے پرائم منسٹر کے نیچے، اور پرائم منسٹر اپنی مرضی سے میڈیا کو مینیج کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ 1.5 سال کے اندر انہوں نے کارنامے بہت اچھے کیے ہوئے ہیں جو یہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ پہلے انہوں نے آٹا اسکیم کے اندر پیسے کھائے، پھر انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر پیسے کھائے، نہ جانے اور کہاں سے انہوں نے پیسے کھائے۔ اب اس کی اندر جو ہے کچھ شکیں ہیں جو انہوں نے شامل کی ہیں اس قانون کے اندر، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ کے سامنے سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوں گی۔ اس پر بات کرتے ہوئے حامد میر نے کہا اس بل کے ذریعے پیمرا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مارشل لا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا کے اندر کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جو اس کو آرڈر دیے جاتے ہیں اس پر ہی عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ تو حامد میر نے اس کو مارشل لا کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے۔ اب چلتے ہیں ان کی باقی شکوں کی جانب کہ کیا شک اس لیجسلیشن کے اندر شامل کی گئی ہے، اس بل کے اندر کیا چیز شامل کی گئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تعریف تک بدل کر رکھ دی۔ اب یہ تمام جو لیجسلیشن کی خبریں ہیں، جو پوائنٹس سے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ایئر وائی نیوز سے، یعنی کہ پاکستان کے ایک بہت معتبر نیوز چینل جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ اور سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اسے کچھ دن پہلے تک، میں اس کی خبر کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تعریف تک بدل کے رکھ دی۔ یعنی مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے یہ تک بدل کر رکھ دی کہ اب یہ کیسے ہوگی، یہ انہوں نے اپنی مرضی کی ڈیفینیشن لا کے رکھ دی ہمارے سامنے۔ اب جاتے جاتے انہوں نے ایک اور مصدقہ شرط رکھ دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا صحافی اس خبر کا جو ذمہ دار ہوتا تھا، اب صحافتی ادارہ، یعنی صحافی جس ادارے کے اندر کام کر رہا ہے اب اس کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ کے صحافی نے اس خبر کو کیوں چلایا، کیسے چلایا، اس کی صداقت کیا ہے، اس کے پیچھے کے عوامل کیا ہیں اور یہ خبر کہاں سے آئی۔ چینل ضابطہ کار میں اب ڈس انفارمیشن نشر نہ کرنے کی شرط رکھ دی گئی، یعنی کہ کوئی بھی ڈس انفارمیشن جو ہوگی وہ نشر نہیں کی جا سکے گی، اور پیمرا ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر درست ہے، کون سی خبر ڈس انفارمیشن ہے، کون سی خبر مس انفارمیشن ہے۔
یعنی کہ کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں کرے گا یا ادارہ فیصلہ نہیں کرے گا، پیمرا فیصلہ کرے گا کہ یہ خبر درست ہے، یہ خبر غلط ہے، یہ خبر کیسی ہے۔ غلط یا جھوٹی خبر سنگین غلطی تصور ہوگی، یعنی کہ جو خبر غلط ہوگی اس کے اوپر بہت بھاری جرمانہ ہوگا، اور یہ جرمانہ ایک رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کر دیا گیا۔ یعنی کہ پہلے جو جرمانہ 10 لاکھ ہوا کرتا تھا اب وہ 10 لاکھ نہیں بلکہ 1 کروڑ روپیہ دینا ہوگا۔ اب اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے یہ تو صحافیوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے نام پر صحافیوں کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کی خبریں چلوائی جانے ہیں۔ اس کو حامد میر نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بولا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، یعنی کہ الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ جس طرح دوسری پارٹیوں کے ساتھ کی جاتی ہے یہ وہ ہے، کیونکہ آپ نے صحافت کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دیں گے اور پیمرا آپ کے ماتحت ہوگا اور پیمرا آپ کے خلاف کوئی خبر چلنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، جب پیمرا آپ کے خلاف کوئی خبر چلنے نہیں دے گا تو آپ کی سچائی عوام کے سامنے آئے گی نہیں۔ جب آپ کی سچائی عوام کے سامنے آئے گی نہیں تو لوگ آپ کو پہچانیں گے کیسے اور آپ کے خلاف ووٹ کیسے دیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا حامد میر نے کہ یہ جو ہے یہ ایک پری پول ریگنگ ہے۔ حامد میر نے بات کرتے ہوئے ایئر وائی نیوز کے شو کے اندر یہ ساری باتیں کہی ہیں جو میں وہاں سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اور ایک یہ خبر بھی صحافیوں کے لیے ہے کہ جو تنخواہیں اگر صحافیوں کو نہیں دی جائیں گی تو 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، اور جو ادارہ اپنے صحافیوں کی تنخواہیں لیٹ کرے گا تو اس کے سرکاری اختیارات بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک مثبت خبر ہے سرکاری صحافیوں کی تنخواہوں کے حوالے سے، لیکن جو ہے یہ بھی ایک 60 دن بہت دور ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 مہینے تک اس کو ویٹ کرنا ہوگا اپنی آگے کیس فارورڈ کرنے کے لیے۔ اس کو بھی میرے خیال سے کم کر کے 30 دن تک کرنا چاہیے۔ یہ کچھ چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یعنی کہ یہ تمام شکیں جو ہیں یہ شامل کر دی گئی ہیں صحافت کے اندر، صحافتی بل کے اندر، جس سے صحافت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جب صحافی ان کے کنٹرول میں ہوگے، اس کی ایک مثال آپ انڈیا کے اندر لے لیں۔ انڈیا کے اندر تمام میڈیا چینل جو ہیں وہ باعث ہیں نریندر مودی کی طرف، کیونکہ اس نے خریدے ہوئے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی خبر اس کے خلاف چلنے نہیں دیتے، وہ کوئی بھی خبر اس کے خلاف دیتے نہیں ہیں، وہ اس کی اچھائیاں ہی برائی بیان کرتے ہیں، کبھی اس نے ان کی برائی بیان ہی نہیں کی۔ تو عوام کو کیسے پتہ لگے گا کہ مودی ٹھیک کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں؟ وہی ماڈل مودی کے دوست نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے اپنانے کی کوشش کی پاکستان کے اندر اس بل کے ذریعے۔ اب اس بل سے تمام میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے صحافی ایک بار پھر میدان میں آ گئے اور یہ دوبارہ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کو لے کر، تاکہ وہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے اور اس بل کو روکا جائے۔ اگر یہ بل امپلیمنٹ ہو گیا، اگر یہ بل منظور ہو گیا تو یہ صحافت کے اندر بہت ہی بڑی قدغن لگ جائے گی۔ بینگ اے جرنلسٹ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اس بل کی۔ یہ بل ناجائز اور غلط ہے، یہ صحافیوں کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے۔ صحافی تو ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز غلط کون سی صحیح ہے۔ ہاں، پاکستان کے اندر بہت سے صحافیوں کے اندر کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے صحافیوں کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف 20 25 30 50 لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ 10-15 ہزار لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر صحافی باہر نکلے، انہوں نے احتجاجی ریکارڈ کروایا، سپریم کورٹ گئے، آرڈیننس کے اوپر سٹے لیا، اس کے اوپر اپنی شکیں شامل کروائیں، بل لاتے لاتے ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن جو ہے اب بھی صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔